کہاں کے گینگا ہیں تم لوگ؟ ارے بڑے بڑے اموک، ارے کیا کرتے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ. ان لوگوں کو جو گنڈا قسم کے عناصر ہیں جو یہ ظلم کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ٹھہریں گے ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی. ہم کو ان لوگوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی تائید کی ضرورت ہے. سب چیزیں ہیں. آپ دیکھو ان لوگوں کو، آپ کچھ مت بولو، چہرے دیکھو ان کے. میں نے چہروں سے ظاہر ہوتا کہ گناہ گار ہیں. اللہ معاف کرے، اس کے چہرے عجیب و غریب نظر آتے ہیں ان لوگوں کے. کوئی قسم کا ان میں سکون نہیں دکھتا ان کے چہروں پر. گناہ اتنا کرتے کہ سب چیز خراب ہو جاتی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ان چیزوں کی مذمت کرنا ہے، بلکہ آنے والے میلاد النبی کے جلسوں میں ہم کو کھل کر ان برائیوں کا ذکر کرنا ہے، مذمت کرنا ہے، اور عوام کو نفرت کرنا ہے. آپ کو نفرت کرنا چاہیے ان لوگوں سے. ان سے نفرت کرنی چاہیے. نفرت کرو ان لوگوں سے. ان کو آپ کو عزت مت دو، ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکت کرتے. امانت میں خیانت نہیں کرنا اور زنا سے دور رہنا. اور تیسرا سبب بنتا ہے قتل کا شراب، ڈرگز. کہ شراب پیے بیٹھ کر اس کے بعد جھگڑا کرے. اور کہاں کے گینگا ہیں تم لوگ؟ ارے بڑے بڑے اموک، ارے کیا کرتے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ. ان لوگوں کو جو گنڈا قسم کے عناصر ہیں جو یہ ظلم کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ٹھہریں گے ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی. ہم کو ان لوگوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی تائید کی ضرورت ہے. دو نوجوان بلکہ ان کے باپ بھی مل کر کسی کے گھر پر جا کر حملہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ بچی نے انکار کر دیا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی. حیادار تھی. تو اس لڑکے کو، اس کی انا کو، بلکہ اس کی شیطانیت کو ٹھیس پہنچی. وہ جب گھر میں جاتا ہے تو بچی کا بھائی روکتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس کے معصوم تین بچے چھوٹے یتیم ہو گئے. ایسے کئی واقعات. کشن باغ کے پاس ایک بھائیوں نے مل کر روکا اس لڑکے کو کہ تمہاری بہن کو نہیں چھیڑنا. تو یہ شخص اپنی بہادری کو، اپنا ظلم کرتا ہے اور چاقو مارتا ہے دو لوگوں کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں، بلکہ علماء کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہوں. سورہ نساء کی آیات مجھے یاد آ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی انسان کا قتل کرتا ہے وہ جہنم میں رہے گا. اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ اس پر بہت بڑا عذاب اس پر نازل کرتا ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کا حساب کتاب ہوگا تو ناحق قتل کرنے کا ہوگا. قیامت کے دن اگر حساب کتاب تو سب کو گزرنا ہے، ان لوگوں کا ہوگا جو ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ایک آدھے کلمے کے برابر کسی اور شخص کا ساتھ دیتا ہے قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر کے میدان میں ایسا آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں. تو یاد رکھیے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں وہ اسی حالت میں اللہ کے عرش کے سامنے آ کر کہے گا کہ یا اللہ اب تو مجھ سے انصاف کر، اب تو مجھ سے انصاف کر. یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر ہمارا تو ایمان ہے. اور اگر اس شخص کو معلوم ہوتا، جس نے اپنے باپ کو، اولاد کو معلوم ہوتا کہ اس نے اپنے باپ کا قتل کیا، تو قرآن کریم میں بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے. اور یمن کو دیکھ لیں، عراق کو چھوڑ دیں، لیبیا کو چھوڑ دیں کہ ان کے اوپر کیسے الزامات لگائے، کیسا ملک کو تباہ کیا، مسلمانوں کو ہلاک کیا. پھر بعد میں یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمیں افسوس ہے کہ جس بنیاد پر عراق پر حملہ کیا گیا تھا وہ اسباب تو تھے ہی نہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ ذمہ داروں نے سوری کہہ دیا. دیکھیں کتنے معصوم لوگ ہیں کہ ایک پورا ملک تباہ ہو گیا، اس کے بعد کہہ دیے کہ بھئی سوری غلطی ہو گئی، کیلکولیشن صحیح نہیں تھا. عزیزان گرامی ان کو تو چھوڑیں، سعودی عرب اور یمن کو دیکھیں. اور آج یہ حال ہے
کتنی بڑی گن تھی تو وہ صرف وہ گن کو وہ ہمیشہ پولیس اسٹیشن میں رکھتے, کبھی بھی گھر اپنے نہیں لے کر آتے, کبھی بھی اپنے گھر کو وہ نہیں لے کر آتے, کیونکہ ان کو پتا تھا میں کسی ریزیڈینشل ایریا میں نہیں رہتا ہوں, میرا اسلامک سینٹر ہے, اس کے بازو میں میرا گھر ہے, تو وہ کمرشل ایریا میرا کہلاتا ہے جس میں نیبرہڈ نہیں ہے, اور دنیا کے کسی بھی مقام پہ مسلمانوں میں کچھ ہو جائے تو پوری ہماری کمیونٹی پریشان ہوتی ہے, اور حرص کی وجہ سے قتل کریں گے. تو عزیزان گرامی, ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ قتل اور خون کی وجوہات کیا ہیں. قتل اور خون کی وجوہات ہوتی ہیں اختلاف. جب انسان کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اب وہ اختلاف جب بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے, تب جا کر انسان